جس کو بعد میں جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے. مومن کے لیے موت حادثہ نہیں تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو. یہ تحفہ ہے کہ نہیں ہے؟ بچپن میں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شادی میں تیار ہو کر دولہے جاتے ہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے آج شادی ہے, لیکن جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ وہ بھی سنیوں کے, ہاں دوسروں کے نہیں معلوم, بغیر پھول والے سنیوں کے بہت پھول پہن کے جاتے ہیں, ہاں عطر بھی لگا کے جاتے ہیں, کفن میں کیا کیا نہیں لگاتے, اور اتنا بڑا مجمع کے کندھوں پر اٹھائے اسے نیچے رکھنے نہیں دیتا. بزرگ سے پوچھا مرے ہوئے آدمی کو اتنا کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ بزرگ نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے آج رات وہ اپنے آقا کو دیکھنے جا رہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. اسی لیے سنی یہ کہے گا اپوزیشن کا حال بہت برا ہوگا, ہاں قبر میں بھی. یاد رکھو جو آج ان کی جے کرتے ہوئے گھوم رہے, کل منکر نکیر سے کیا کہیں گے؟ منکر نکیر جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اور جب پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. تیسرا سوال بہت اہم ہے, وہیں اٹکتے ہیں بہت. اور منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے, یہ کون ہے, نہیں. عربی میں ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے, وہاں تو ہر کوئی کہے گا آقا ہے مولا ہے. حضور کو دیکھنے کے بعد کون نہیں کہے گا, سب کہیں گے. لیکن منکر نکیر یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, ہاں کیا کہتا تھا, بولا. تو کیا بولے گا وہ اپوزیشن والا؟ تو بولے گا یہی کہتا تھا ان کا علم اتنا ہے اتنا ہے, بھائی کی طرح تھے, بیٹے کی طرح تھے, فلاں تھے. نعوذ باللہ, جو تمہارے گرو گھنٹالوں نے تمہیں سکھایا تھا وہی بولو گے. لیکن سنی گدھا یہ کہے گا منکر نکیر سے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ان کے بارے میں پوچھتے ہو کیا کہتا تھا, دنیا میں کیا کہتا تھا؟ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا, ہم ان کو کیا کہتے تھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ارے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. توجہ میرے عزیزوں, جس بات سے آج ڈر لگتا ہے اسی بات پر میں گفتگو کر رہا ہوں. مرنا تو ہے, موت تو آنی ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی گھٹنا موت ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. موت کے بعد بھی کچھ ہے, سب سے بڑی گھٹنا موت ہے. اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک برج کا نام ہے, ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے. موت گھٹنا ہے سب سے بڑی دنیا کے اعتبار سے. اب سنو جو بہت بڑا ہارٹ کوشچن ہے, بڑا چبھتا ہوا سوال جو تمہیں بار بار کیا جاتا ہے, جواب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. نوجوان کہتے ہیں تمہارا دین سچا, تمہارا نبی سچا, تمہارا خدا سچا, تمہاری کتاب سچی, تو پھر یہ دنیا میں سب سے زیادہ تم کیوں مارے جاتے ہو, سب سے زیادہ تم کیوں کاٹے جاتے ہو؟ جاؤ دیکھو فلسطین غزہ میں کتنوں کو قتل کر دیا, سیریا میں تو قبرستان بنا دیا, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغان میں, برما میں, ہر جگہ تم کاٹے جاتے ہو. یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اور اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں ہم ہی لوگ مارے جا رہے ہیں, طاقت و قوت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو یہ نہیں ہے, نروس ہونے کی بات نہیں. اس ظالم کو کہو تجھے پتہ نہیں ہماری حقیقت کیا ہے, ہم اپنے آقا و مولا کو شمع سمجھتے ہیں اور ہم پروانے ہیں, اور پروانہ دنیا میں آتا ہی ہے مرنے کے لیے. مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا؟ تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوے جانا جان. میرے عزیزو اگر ہم مرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم پروانے ہیں. حضور کے پروانے ہیں کہ نہیں ہے؟ نبی پاک کے پروانے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اگر موت ہوتی ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے. بہرحال اب آؤ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں. نعرے لگا کر کے نہیں, جوش میں اچھل کود کر کے نہیں, صرف احتجاج اور پروٹیسٹ کر کے نہیں, اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت اپنے اخلاق سے کرنی ہوگی.
اپنے اعمال سے کرنی ہوگی. تم کہیں بیٹھ کر میدان میں نعرہ لگاؤ، یہ بڑا آسان کام ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرو، یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن میدان میں جب اترو، عمل کر کے دکھاؤ کہ دنیا مجھے گانے باجے کی طرف بلاتی ہے، میں ٹھوکر مار کر کہوں گا نہیں، میں میرے نبی کا غلام. دنیا تاش کے پتوں پر بلاتی ہے اور شراب کے اڈوں پر بلاتی ہے، جوے کے بازاروں میں بلاتی ہے، تب تمہیں ہوش آ جانا چاہیے. نہیں، میری نسبت مدینے کے تاجدار سے ہے. مجھے یہ زیب نہیں دیتا. حرام کاریوں کی طرف جب دنیا تمہیں دعوت دے، تم ٹھوکر مار کر کیا اور اپنی نسبت کا خیال کرو کہ نہیں، میری نسبت آمنہ کے لال سے ہے، تاجدار مدینہ سے ہے. مجھے یہ زیب نہیں دیتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنا ایک عمامہ کسی نوجوان کو دے دوں، لے بیٹا اس کو لے لے، جو محبت کرتا وہ پہن کر کے جائے گا، فخر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کو، جس کو محبت ہے مجھ سے، لیکن وہ عمامہ پہن کر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شراب کی دکان پر کھڑا رہے، جا کر کے بازار میں، چوک پر، نکڑ پر آوارہ اپنی نگاہوں کو کر کے آنے جانے والی لڑکیوں پر نظر ڈالتا ہو، یہ پہن کر کے نہیں ہوگا. اس کو اتنا تو خیال ہے میرے سر پر کیا رکھا ہوا ہے، دنیا کیا کہے گی. میں تو ایک عام آدمی میرے عزیز ہوں. میرا عمامہ پہن کر کے تمہیں اتنا احساس ہو سکتا ہے تو حضور کی غلامی کا پٹا جب گلے میں ہے تو احساس کتنا ہونا چاہیے. غلامی جب تمہارے پاس ہے تو ہر گھڑی احساس ہونا چاہیے کہ نہیں، میرا نام حضور پاک کے نام سے جڑا ہوا ہے. اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی تو دنیا حضور تک انگلی اٹھائے گی. اگر میرے اعمال برے ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی انگلی نہ اٹھائے. اس لیے میرے عزیزو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے امانت کے ساتھ، صدق و وفا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جینا، اور اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرو. اپنی زبانوں کی حفاظت. جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں یہ ترجمانی کرتی ہیں اپنے اخلاق کی، اور غلامی کی بھی، اور اپنے خاندان کی بھی. زبان دیکھ کر کے آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی تربیت کیسی، اس کے اخلاق دیکھ کر کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے. زبان دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کیا خاندانی ہے یا نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور جس کی غلامی کی بات کرتا ہے اس کا کچھ تو اثر ہے یا نہیں اس کی زبان پر. زبان اچھی کر لو. اچھی کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں. لیکن میرے عزیزو، نرم گفتگو کرنا بہت بہت بڑے ثواب کی بات. لیکن نرم گفتگو وہی ہم کرتے ہیں جب تک معاملات صحیح ہوتے ہیں. اور حضور پاک کے خلاف کبھی کوئی آئے تو ہماری زبان نرم نہیں ہوتی. یہ بھی اخلاق میں سے، یہ بھی اخلاق میں سے ہے. حضرت عمر فاروق کا ایمان دیکھو، وہ اپنوں کے لیے بڑے نرم دل تھے اور حضور کے گستاخوں کے لیے بڑے شدید تھے. اور یہی چیز آج آپ کے درمیان ہو. صلح کلیت جو آئی ہے، تم تو غیروں کے لیے نرم ہوتے چلے گئے، اپنوں میں دراڑیں بنانے لگ گئے. دیواریں اپنوں میں ہیں، سلام مصافہ تک نہیں ہے. یہ اس پیر صاحب کا مرید ہے، یہ اس پیر صاحب کا مرید ہے سب سنی، ہے سب سنی. مصافہ کرنا بھی نہیں گوارا کرتے، سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. لیکن دوسروں کی دھوتیوں میں جا کر کے عیش کر رہے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں. یہ کیسی یعنی گری ہوئی حالت آ گئی. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، ایمان یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ نہیں ہے کہ تم سب کے ساتھ سانٹ گانٹ کر لو اور تم اپنا دین بھی بیچ ڈالو اور اپنوں کے لیے شدید ہو جاؤ. نہیں، آپ یہ بات یاد رکھو، جو نبی کا غلام ہے وہ چاہے کہیں پر بھی رہتا ہو میرا سگا بھائی ہے. جو حضور کی غلامی رکھتا ہے وہ میرا سگا بھائی ہے. اور حضور سے ادنا بھی نفرت رکھتا ہے، میری ماں کا بیٹا بھی ہو، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں. یہ ایمان ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس ایمان کے ساتھ آج جینا ہے. یہ صلح کلیت جو آ رہی ہے، اس سے اپنے دامن کو بچاؤ، اس سے اپنے دامن کو بچاؤ. اور صلح کلیت کے اس زہر کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی دوا کا نام، سب سے بڑی دوا کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. یہ وہ دوا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت. جہاں اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو آپ. ایک بار بیمار ہو گئے. بیمار کیسے؟ کولنج کا درد، پیٹ کا ایسا درد تھا، کہتے ہیں کہ شدت کی مروڑ ہوتی تھی، بہت درد. ظہر پڑھا پھر سویا، نماز کے ٹائم پہ کم ہو جاتا تھا درد، پھر عصر پڑھا پھر لیٹ گیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں تڑپ رہا تھا درد سے، پیٹ کی مروڑ سے. دوسرا دن آ گیا، درد میں کوئی کمی نہیں. فرماتے ہیں میں چارپائی بچھی ہوئی تھی، پھاٹک کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جو گھر تھا، بڑا دروازہ تھا، وہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے. آپ کے
شاگردوں میں سے آپ کے جاننے والوں میں سے ایک حکیم صاحب تھے، وہ ایک پجاری کو لے کر کے آ گئے. کوئی سادھو تھا، پجاری تھا، اس کو لے کر کے آ گئے. کہا کہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے درد وغیرہ کو دور کر دو. اعلیٰ حضرت نے منہ پھیر لیا اور اس کے بعد لیٹے رہے. کہتے ہیں منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی آ کر کے پیٹ پر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پھیرنے لگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن سے اتنا درد نہیں ہوا تھا جتنا ہاتھ رکھنے سے ہو گیا. کیوں میرے عزیزو؟ یہ ایمان ہے. حالات جیسے بھی سخت ہو جائے، نبی کا غلام اپنی بیماریوں میں بھی نبی کے دربار میں آتا ہے. شفا اور درد ساری چیزیں یہی بیان کرتا ہے. اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ حضور پاک کی بارگاہ میں یوں کہو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. حالات برے ہیں تو کسی کا جھنڈا اٹھانے سے صحیح نہیں ہو جاتے. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہو، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. اگر نبی پاک ساتھ ہے تو پھر خوف کیا ہے؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے